موضوع الدرس فی اثبات المعاد سورۃ والذاریات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال ثم قال تعالى والسماء ذات الحبك۔ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذات الجمال والبهاء والحسن والاستواء۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں والسماء ذات الحبک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبک سے مراد یہ ہے کہ ذات الجمال والبہاء، اللہ نے آسمان کو کیسا خوبصورت بنایا، شاندار بنایا ہے، اور کیسا اس کا حسن ہے اور کیسا اس کا استوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی چیز کو بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی عمد کے قائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی وسعت رکھی ہے کہ وہ ساری زمین پر قبے کی طرح چھایا ہوا ہے۔ وَقَضَى قَالَ مُجَاهِدُ وَإِكْرَمَةَ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَأَبُو مَالِكٍ وَأَبُو صَالِحٍ وَالسُّدَيِّ وَقَتَادَةَ وَعَطِيَّةُ الْأَوْفِي وَالرَّبِيعِ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرِهِمْ، یہ سب حضرات یہی فرماتی ہیں کہ ذات الحبک کا معنی ہے ذات الجمال، خوبصورت آسمان، رونق والا، زینت والا، جمال والا، حسن والا۔ وقال الضحاك والمنهال بن عمرو وغيرهما مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح فينسج بعضه بعضا ترائك ترائك فذلك الحبك۔ حضرت ضحاک، حضرت منہال ابن عمر اور ان کے علاوہ دیگر علماء فرماتے ہیں حبک کا معنی ہے جیسے پانی کے اندر لہریں بن جاتی ہیں، ہوا چلے تو ریت کے اوپر بھی لہریں بن جاتی ہیں، اسی طرح اللہ نے آسمانوں کے اندر بھی راستے بنائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وہ مجھے قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے راستے بنائے ہیں، جس کے اندر سیارات ہیں، جس کے اندر کواکب ہیں، جس کے اندر نجوم ہیں، اور جس کے اندر شمس و قمر ہیں، پھر ان سب کے منازل ہیں، ان کے ابراج ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں والسماء ذات الحبک، یعنی ذات طرائق، آسمان جس کے اندر راستے ہیں، اور ان راستوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ستارے گردش کرتے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، اور ہر آدمی، ہر ستارہ اپنے فلک کے اندر تیرتا ہے۔
اسی طرح اللہ فرماتی ہیں کہ والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے چاند کے لیے بھی منازل مقرر کر دی ہیں، اور چاند کا اپنا دورہ ہے اور سورج کا اپنا دورہ ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون۔ قال ابن جرير حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ايوب النبي قلابة رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان من ورائكم الكذاب المضل وان رأسه من ورائه حبكا حبكا، یعنی بالحبک الجعودا۔ اس روایت میں آتا ہے حضرت ابی قلابہ فرماتی ہیں ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے آدمی سے روایت ہے جو حضور کے صحابہ میں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ محدثین کے نزدیک قاعدہ ہے کہ اگر صحابی کا نام معلوم نہ ہو تو سند کو نقصان نہیں ہوتا، اس لیے کہ الصحابۃ کلہم صدوق و عدول، تمام کے تمام صحابہ سچے بھی ہیں اور عادل بھی ہیں۔ تو اگر صحابی کے علاوہ تابعی یا تبع تابعی ہے اور وہ ہو کہ ان رجل لم یسم، اس کا نام نہ لیا جائے، تو پھر وہ روایت میں گویا ایک مجہول راوی آ گیا جس کو کوئی جانتا نہیں۔ لیکن اگر ہو کہ ہاں نام تو نہیں لیکن وہ صحابی ہے تو پھر کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنے صحابہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے سارے ستاروں کی مانند ہیں، اور جتنے صحابہ ہیں سارے عظمت والے ہیں، جتنے صحابہ ہیں سارے صادق ہیں، جتنے صحابہ ہیں سارے عادل ہیں، اور جن سب پہ اللہ راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا ان من ورائکم، تمہارے پیچھے تمہارے بعد یعنی ایک بندہ آئے گا جو جھوٹا بھی ہوگا، گمراہ کرنے والا بھی ہوگا، اور اس کے سر کے پیچھے بال جو ہیں وہ ایسے ہوں گے راستے بنے بنے، یعنی تو جیسے بالوں میں بھی راستے بن جاتے ہیں ایسے آسمانوں میں بھی راستے بن جاتے ہیں۔ وعن نبی صالح ذات الحبک الشدۃ وقال خصیف ذات الحبک ذات الصفاقۃ۔ حضرت ابی صالح فرماتے ہیں والسماء ذات الحبک، حبک معنی شدت سختی، اور حضرت خصیف فرماتے ہیں کہ ایک ایسا آسمان جس کا اتنا طاق ہے کہ اس پر اللہ کی مخلوق آباد ہے۔ وقال الحسن بن بالحسن بصری ذات الحبک حبکت بالنجوم، انہوں نے فرمایا ذات الحبک کا معنی یہ ہے کہ جس کو ستاروں سے اللہ نے زینت عطا فرمائی۔ انا زینا السماء الدنیا بمصابیحا، اور دوسری جگہ فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب۔ وقال قتادہ عن سالم بالجهاد وعدان عن بكالين عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والسماء ذات الحبك، يعني السماء السابعة، وكأنه الله أعلم أراد بذلك السماء التي فيها الكواكب الثابتة، وعند كثير من العلماء الحية في الحلق الثامن الذي فوق السابع والله أعلم۔ والسماء ذات الحبك، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس سے مراد ساتواں آسمان ہے۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ آسمان اس لیے لیا کہ اس کے اندر کواکب جو ہیں وہ ثابتہ ہیں، اسی لیے علماء کے نزدیک، علماء حیت کے نزدیک فلک الثامن جو ہے وہ فوق السابع ہے، وہ ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اور اس میں سیارات ثابتہ ہیں۔ تو بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری آیات میں خاص طور پہ آسمانوں کا اور زمینوں کا ذکر فرمایا۔ جتنی صورتوں میں آپ دیکھیں گے ہر صورت میں کہیں نہ کہیں آسمان اور زمین کا ذکر ہو۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں،
یسبح للہ ما فی السماوات والارض. اسی طرح فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی طرح فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. اسی طرح اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. تو سارے قرآن میں آپ نظر ڈال رہے ہیں، یعنی کوئی صورت ایسی نہیں جس میں اللہ نے بطور خاص آسمانوں اور زمینوں کا ذکر نہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آدمی جو ہے، انسان جو ہے، وہ زمین پہ جیتا ہے، زمین پہ رہتا ہے، زمین پہ اس کی معیشت ہے، زمین سے کھیتیاں اگتی ہیں، زمین سے اس کی ارزاق ہے. تو ہر وقت وہ زمین پہ چل رہا ہے. اور اسی طرح آسمانوں سے بارش برستی ہے، پانی اترتا ہے، مردہ زمینیں زندہ ہوتی ہیں، کھیتیاں لہلہاتی ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پر ہر وقت آدمی کی نظر ہے. یعنی اگر گردن جھکاؤ گے زمین دیکھو گے، گردن اٹھاؤ گے تو آسمانوں پہ نظر پڑے. تو ان چیزوں کا ذکر اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ یہ ہر وقت گویا ہمارے مشاہدے میں ہے، ہمارے آمنے سامنے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی توجہ دلاتا ہے بندوں کو کہ دیکھو تم ایک حرم شریف کی مسجد کی ایک چھت بنا رہے ہو، اس میں کتنا خرچہ ہوگا، کتنا لوہا آئے گا، سیمنٹ آئے گی، آرکیٹیکٹ آئیں گے، انجینئر آئیں گے، معمار آئیں گے، مزدور آئیں گے. کتنی محنتوں کے بعد اس کو بنایا جائے گا. تو یہ تو گویا ایک مربع زمین بھی نہیں ہے، اور اللہ نے ساری کائنات میں چھتری تان دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کبھی تم نے اس میں غور نہیں کیا، صرف جانوروں کی طرح کھاتے ہو اور پیتے ہو اور مر جاتے ہو. تو بہرحال اس میں غور کرو، سوچو کہ جو قدرت آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے پہ قادر ہے، کیا وہ ایک چھوٹے سے انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں؟ اسی لیے قرآن بار بار اَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ. اللہ نے فرمایا میرے بندے کیا وہ رب جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا تمہارے جیسا دوبارہ پیدا کرنے پہ اس کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، وہ پیدا کرنے پہ قادر ہے. تو اسی لیے اس بات معاد پر ان چیزوں کو بڑی زور سے بیان کیا گیا. اور پھر نظام دیکھیں کہ آسمان ہے، اتنا بلند ہے، بغیر آمد ہے، پھر اس میں دروازے ہیں، پھر اس میں راستے ہیں، پھر اس میں بروج ہیں، پھر اس میں منازل ہیں، پھر اس کے اندر سیارات جو ہیں ان کی قسمیں ہیں کہ بعض سیارات ثابتہ ہیں جو اپنی جگہ پہ رہتے ہیں، اور بعض سیارات متحرکہ ہیں جو چلتے رہتے ہیں، اور بعض سیارات جو ہیں وہ کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے جاتے ہیں، اور سورج اور چاند کے منازل ہیں وہ اپنی اپنی رفتار میں چل رہے ہیں. اور اللہ جب چاہتے ہیں تو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں
اور اللہ نہ چاہے تو کسی کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں، تو یہ سارا نظام پہ جب آدمی غور کرے پھر بھی وہ اللہ کی قدرت میں شک کرے تو پھر اس جیسا غبی اور اس جیسا احمق، اس جیسا جاہل کون ہو سکتا؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ اس بات معاد کا ذکر ہے کہ تم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے، اسی لیے اللہ پاک نے بطور خاص پھر آسمان کا ذکر کیا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ 7 آسمان ہیں، اسی طرح زمینیں جو ہیں وہ بھی 7 ہیں۔ 7 آسمانوں کے بعد جو ہے وہ کرسی ہے، اور وہ کرسی جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ اگر آسمانوں کو بچھا دیا جائے، زمینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پرت پرت بچھا دیا جائے، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرسی کے آگے اتنی جگہ روکتے ہیں جیسے ایک کڑا آپ جنگل میں ڈال دیں، وہ کتنی جگہ روکے گا؟ یہ سارے آسمان کرسی کے سامنے گویا اتنا ہے۔ پھر کرسی کے بعد عرش ہے، اور عرش اتنا بڑا ہے کہ اس کے سامنے کرسی ایسی ہے کہ حلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض کے جیسے ایک کڑا پڑا ہو کسی جگہ۔ اور ان سب کا ذکر جو ہے اللہ کے قرآن میں ہے۔ اللہ نے فرمایا وسع کرسیہ السماوات والارض فلا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور یاد رکھیں اسی طرح 7ویں آسمان پہ سدرۃ المنتہا ہے، اور اسی طرح وہ جنت الفردوس ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے فرمایا کہ جنت الفردوس کی زمین 7واں آسمان ہے، اور اس کی چھت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش اولی ہے۔ تو یہ سارے نظام پیدا کرنے والے کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل کیا ہے؟ اس لیے قرآن بار بار دلائل دیتا ہے کہ ان دلائل میں تم غور کرو۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وفی هذه الاقوال ترجع الى شيء واحد وهو الحسن والبهاء۔ اب مفسر فرماتے ہیں جتنے قول ہم نے آسمان کے بارے میں پڑھے ہیں ان سب کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے کیسا خوبصورت آسمان بنایا، کیسا رونق والا آسمان بنایا ہے، اور کیسا اس کو زینت بخشی ہے۔ کما قال ابن عباس رضی اللہ عنہما فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة شديدة البناء متسعة الأرجاء أنيقة البهاء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات مشعة بالشمس والقمر والكواكب الظاهرات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں آسمان کے حسن کا اندازہ کریں کتنا اونچا ہے، آسمان کے حسن کا اندازہ کریں کتنا شفاف ہے، کتنا صاف ہے، اور کتنی اس کی بنا مضبوط ہے، اور کتنی وسیع ہے، اور کتنی رونق والا ہے۔ اور اللہ نے پھر اس کے اندر ستاروں کو ٹانک دیا ہے، اس کے اندر سیارات ہیں، سیارات کو پھر اللہ نے سورج اور چاند سے اور چمکنے والے تاروں سے زینت عطا فرمائی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آسمانوں پہ نظر ڈالو، ایسے حسن و جمال والا، ایسی صفات والا، ایسی عظمت والے آسمان بنانے پہ جو قادر ہے، کیا وہ تمہیں دوبارہ بنانے پہ قادر نہیں ہے؟ اسی طرح جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا میرے بندے تم جو زمین میں پھرتے ہو، میرا انکار کرتے ہو، میرے شان میں گستاخیاں کرتے ہو، میرے پیغمبروں سے اعراض کرتے ہو، میری نافرمانیاں کرتے ہو، کیا تم گمان کرتے ہو کہ کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ یہ خیال کرتا ہے کہ بھی ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا؟ آگے دیکھیں کیسے دلیل أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے بندے کے لیے آنکھیں نہیں بنائیں؟ تو ان آنکھوں سے تم دیکھ سکتے ہو، اور آنکھیں بنانے والا تمہیں نہیں دیکھ سکتا۔
جس نے تمہیں آنکھیں دی ہیں. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین. پھر اللہ نے تمہیں زبان دی ہے. دیکھیں ایک زبان گوشت کا ٹکڑا ہے لیکن اس کو اللہ نے تکلم کی اور بولنے کی طاقت دے دی ہے، قدرت دے دی ہے. پھر اللہ نے کیسے تمہارے ہونٹ بنا دیے ہیں. اگر ہونٹ نہ ہوتے، دانت نکلے ہوتے، زبان باہر پڑی ہوتی، تمہیں تو دیکھ کے بچے بھی ڈر جاتے. دیکھو کیسے اللہ نے تمہیں شان دی. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو دونوں راستے بتلا دیے ہیں. یہ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے. اب بندے کو سمجھ نہ آئے تو کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جہاں بھی اپنی قدرت کا ذکر کرتے ہیں وہاں 7 دلائل کا بھی ذکر کرتے ہیں. اس لیے بار بار فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس، کہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانا تم سے بڑا ہے کہ تمہارا دوبارہ بنانا اللہ کے لیے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں. اللہ ان آسمانوں کو بھی فنا کر دیں گے، اللہ ان زمینوں کو بھی بدل ڈالیں گے، اور پھر اپنی شان کن فیکون سے زمینیں بھی اور پیدا ہو جائیں گی اور آسمان بھی اور پیدا ہو جائیں گے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم نافرمانی پہ تل جاؤ تو میں تو اس بات پہ بھی قادر ہوں کہ تمہیں فنا کر دوں اور دوبارہ دوسری قوم پیدا کر دوں. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتے ہیں اگر تم اعراض کرو گے میں اس بات پہ قادر ہوں کہ تمہارے بدلے پھر ایک اور قوم پیدا کر دوں اور پھر تمہاری نشانی بھی باقی نہ رہے، تمہاری مثال بھی باقی نہ رہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اگر میں چاہوں جب چاہوں دوسری مخلوق پیدا کرنے پہ قادر ہوں. یہ تو مہربانی ہے کہ میری نافرمانی کے باوجود تو میری زمین پہ چلتے ہو، میرے آسمانوں کے نیچے رہتے ہو، میری ہواؤں پہ زندہ ہو، میرا پانی پی کے جیتے ہو اور پھر میرا انکار کرتے ہو. اس لیے مفسر فرماتے ہیں وقولہ تعالی انکم لفی قول مختلف اے انکم ایھا المشرکون المکذبون للرسل لفی قول مختلف مضطرب لا یلتئم ولا یجتمع. وقال قتادة انکم لفی قول مختلف ما بین مصدق بالقرآن ومکذب به. اللہ نے فرمایا انکم لفی قول مختلف. اے مشرکو، اے پیغمبروں کا انکار کرنے والو، پہلے اپنے حال پہ تو غور کرو کہ تم تو خود اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، کسی بات پہ تمہارا اتفاق نہیں. کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ رسول نہیں، پیغمبر نہیں، عام انسان ہے، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ یہ کاہن ہے، غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ دیوانہ ہے. تم تو اپنی بات میں بھی کٹھے نہیں ہو. اگر ایک بندہ دیوانہ ہے تو وہ جادوگر کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بندہ جادوگر ہے تو پھر وہ دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر بندہ شاعر ہے، اگر بندہ نعوذ باللہ جھوٹ بولنے والا ہے تو پھر 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک جھوٹ تو ثابت کرو میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ. تم تو خود جھگڑے میں پڑے ہوئے. اور بعض صحابہ کہتے ہیں انکم لفی قول مختلف. بعض قرآن کی تصدیق کرنے والے اور بعض قرآن کا انکار کرنے والے اسی طرح قیامت میں بھی جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں بالکل قیامت نہیں ہوگی، بالکل مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے. بعض کہتے ہیں اٹھیں گے لیکن ہمیں چند دن سے زیادہ عذاب نہیں ہوگا، اور بعض کہتے ہیں ہمیں تو بالکل عذاب نہیں ہوگا چونکہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بیٹے کے ماننے والے ہیں، لہذا ہمیں کیوں عذاب ہوگا. اللہ
نے فرمایا تم تو کسی ایک بات پہ بھی متفق نہیں ہو سکتے اور اعتراض کرتے ہو خدا پر اور انبیاء پر. انکم لفی قول مختلف یؤفک عنہ من افک انما یرید اللہ من ضال فی نفسہ انه قول باطل وینقاده یذل بسببہ ویؤفک عنہ من هو معفوک ضال غمر لا فہم لہ. اللہ نے فرمایا تم تو خود گھڑتے رہتے ہو جو چیز گھڑنی ہو, تم تو خود گمراہ ہو, قول باطل اور خود گمراہی کے اسباب میں پڑے ہوئے ہو, اور تم جو ہے خود جھوٹے ہو, گمراہ بھی ہو اور گمراہی کے نشے میں پڑے ہو, گمراہی کے طوفان میں گھرے ہوئے ہو. تمہارے پاس تو کوئی عقل بھی نہیں, کوئی سمجھ بھی نہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ. اللہ نے فرمایا جیسے تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو سب کے سب جو ہیں نہیں مگر جہنم میں جلنے والے ہیں. جو اللہ کے سوا غیر اللہ کی پوجا کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا, اور جو اللہ کے سوا اپنی عبادت پہ راضی ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا. اس کے بعد حضرت ابن عباس کا ترجمہ آپ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما وسدی یؤفک عنہ من افک, آپ نے فرمایا یؤفک عنہ من افک کا معنی یضل عنہ من یضل, جو گمراہ ہونا چاہتا ہے ہو جائے, بھاگ جائے. یضل عنہ من ضل, جو گمراہ ہونا چاہتا ہے جو گمراہ ہو گیا ہے. وقال مجاہد یؤفک عنہ من افک یؤفن عنہ من افک, یعنی اپنی طرف سے بات بنانے والا, گھڑنے والا. وقال الحسن بصری یصرف عن ھذا القرآن من کذب بہ, جو قرآن کی تکذیب کرتے ہیں وہ قرآن سے پھرنے والے ہیں. انہوں نے فرمایا یؤفک عنہ, پھرتا ہے اس سے جو پھرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا قتل الخراصون. یاد رکھیں معنی ہوتا ہے قتل اللعن, اللہ کی لعنت ہو اس پہ, جیسے کہتے ہیں مر جاؤ, مر دفع ہو جاؤ. قتل الخراصون, خراصون کا معنی کذابون, جھوٹ بولنے والے. یاد رکھو اصل خراص کہتے ہیں اس بندے کو جو کسی فصل کا اندازہ لگاتے ہیں. کھجوروں کا باغ دیکھو جی, اس سے 20 من کھجوریں اتریں گی. یہ گندم کا کھیت ہے, تقریباً 200 من گندم نکلے گی. یہ ہوتے ہیں خراص, اندازے تخمینے کرنے والے. اللہ نے فرمایا تم بھی میرے دین میں تخمینے کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو. قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون. حضرت مجاہد فرماتے ہیں خراصون کا معنی کذابون, جھوٹے. قال وہی مثل الذی فی سورۃ عبس قتل الانسان ما اکفر بل خراصون الذین یقولون لا نبعث ولا یوقنون. حضرت مجاہد فرماتے ہیں خراصون کا معنی جھوٹ بولنے والے, جھوٹے اندازے کرنے والے. اور اسی طرح فرماتے ہیں یہ جھوٹے اندازے کرنے والے کہتے ہیں کہ لا نبعث, ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. یہی زندگانی ہے, کوئی مر رہا ہے کوئی پیدا ہو رہا ہے, ہم دوبارہ بالکل نہیں اٹھائے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جھوٹے ہیں, ان پہ اللہ کی لعنت ہو. قتل الخراصون الذین هم فی غمرۃ ساہون. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا سورۃ عبسہ میں قتل الانسان ما اکفر, لعنت ہو ایسے بندے پہ, کیسا کفر کر رہا ہے, کیسا جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پیدا کیا ہے, تیرے پیدا کرنے پہ قادر ہیں,
تجھے موت دینے پہ قادر ہیں تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پہ بھی قادر ہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے. اور یاد رکھو اللہ دنیا میں بھی نمونے دکھلا دیتے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام کو موت کے بعد اللہ نے زندہ کر کے دکھلا دیا. حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دینے کے بعد زندہ کر کے دکھلا دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 309 سال تک نیند میں رکھا, سوتے میں گزر گیا. 309 سال گزرنے کے بعد ان کو محسوس یہ ہوتا تھا کہ ایک دن گزرا ہے. سارے نمونے اللہ نے دنیا میں دکھلا دیے ہیں. یاد رکھیں کوئی قرآن میں ایسا دعویٰ نہیں جس کی دلیل نہ ہو اور جو اللہ نے دکھلا نہ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو دکھلا دیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھ لیں کبھی عذاب قبر کا نمونہ بھی دکھلا دیتے ہیں. قبر سے آگ نکل رہی ہے, کبھی دکھلا دیتے ہیں قبر کھلی ہے تو بچھو اور سانپ بھرے ہوئے ہیں, اور کبھی دکھلاتے ہیں کہ دفن کرنے کے بعد قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں, خوشبو کی لپٹیں اٹھ رہی ہیں, اور ساری دنیا حیران ہو کے دیکھ رہی ہے کہ قبر کی مٹی سے خوشبو کیسے آ رہی. تو اللہ ہر نظام دکھلا دے. اور کبھی دکھلانا چاہتی ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب احد میں شہید ہوئے ہیں, کتنی مدت کے بعد جب ان کی قبر مبارک کھلی ہے, فرماتے ہیں بالکل ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی سو گئے ہیں. کوئی تغیر نہیں, کوئی تبدل نہیں, کسی قسم کی تغیر نہیں, کسی قسم کی تبدیل نہیں. اسی طرح آتا ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے, جب ان کو دفن فرمایا گیا تو ان کی مٹی سے بھی خوشبوئیں آتی رہیں. اور یہ تو قریب کا ہے نا حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ کہ جن کی قبروں سے خوشبوئیں ہیں, اور لوگوں نے ایک نہیں ہزاروں لوگوں نے خوشبوئیں محسوس. تو اللہ سب نمونے دکھلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے سارے نمونے کھڑے کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بندہ کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی. کوئی دعویٰ قرآن میں ایسا نہیں جس کی دلیل نہ ہو. اور آج دنیا میں جتنی سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اتنا قرآن کی صداقت کا لوگوں کو یقین ہوتا جا رہا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے ڈاکٹر, ایک بہت بڑا ڈاکٹر ہے گائنی کا, یہ جو امراض نساء عورتوں کی بیماریاں ہوتی ہیں نا, ولادہ وغیرہ ہر چیز, اس کا بہت بڑا عالمی ڈاکٹر ہے. اس نے کہا کہ جب میں نے قرآن میں یہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. کہتے ہیں میں نے جب یہ سنا کہ نطفہ ہوتا ہے, پھر علقہ ہوتا ہے, پھر مضغہ ہوتا ہے, اور ان مراحل کا جو درمیانہ وقفہ ہے وہ 40 دن کا وقفہ ہوتا ہے. یاد رکھو, یعنی جب اللہ تبارک و تعالی چاہتے ہیں, اور نطفہ جو ہے وہ جو بیج ہے, وہ جو بذر ہے, وہ جو جرثومہ تولید ہے, اس کو اس مقام میں محفوظ کر دیتے ہیں. پھر تبدیلی جو ہے وہ 40 دن کے بعد آتی. اسی لیے بعض علماء جو ہیں, یا بعض آپ نے دیکھا ہے نا, بعض 40 دن کی دعوت دیتے ہیں کہ 40 دن دین میں لگاؤ. اس کی وجہ ان کے دماغوں میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی یعنی طور کے اوپر چلا پورا کرایا, فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً, 40 راتیں پوری ہوئی. اور اسی طرح اللہ ہر نبی کو نبوت بھی 40 سال کے بعد دیتے ہیں. اور اسی طرح حدیث ہے کہ من صلی 40 صلاۃً, حضور نے فرمایا جو میری مسجد مدینہ پاک میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے گا, کتب لہ براءۃ من النفاق, اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیں گے. وہاں بھی 40 نمازوں کا ذکر ہے. تو اللہ کے ان احکام میں, ان اعداد میں کوئی حکمت تو ضرور ہے نا جی, کہ اللہ نے 30 سال کے بعد نبوت نہیں دی, 40 سال کے بعد.
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ حدیث کی جو کتابیں ہیں نا ان کے اقسام ہوتے ہیں، بعض جوامع ہوتی ہیں، بعض کتابیں جو ہیں وہ سنن ہوتی ہیں، بعض کتابیں جو ہیں وہ مسانید کہلاتی ہیں، بعض کتابیں جو ہیں وہ مصنف کہلاتی ہیں، بعض کتابیں جو ہیں وہ مراسیل کہلاتی ہیں، بعض کتابیں جو ہیں وہ مسلسلات کہلاتی ہیں، بعض کتابیں جو ہیں وہ اطراف کہلاتی ہیں، اور بعض کتابیں جو ہیں وہ اجزاء کہلاتی ہیں، اور بعض کتابیں جو ہیں وہ اربعینات کہلاتی ہیں کہ 40 حدیثوں پر کتاب ہو، تو وہاں بھی 40 ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ جو بندہ 40 حدیثیں یاد کر لے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوں، تو الحمدللہ اس کا شمار جو ہے وہ علماء میں ہوگا، تو وہاں بھی 40 ہے۔ اور پھر نطفہ علقہ بن رہا ہے تو 40 دن ہے، علقہ سے مضغہ بن رہا ہے تو 40 دن ہے۔ جب اس نے یہ پڑھا قرآن میں، وہ تو دماغ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا میں نے تو پی ایچ ڈی کیا ہے اس علم میں، اور 1400 سال پہلے قرآن یہ مشاکل اور یہ عقدے حل کر رہا ہے جو ہم نے آج تک حل نہیں کیے۔ اور اس نے کہا یہ قرآن کیسی عظیم کتاب ہے کہ جس کا پہلا سبق ہی تخلیق انسان سے ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرا مدنی اپنے رب کے نام سے پڑھو، وہ رب جس نے پیدا کیا، الذی خلق، خلق الانسان من علق، اور جس نے پیدا کیا انسان کو ایک جونک سے۔ تو جس کے پہلے سبق میں تخلیق انسانیت ہے، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ آج کافر جو ہیں وہ جناب مدارج تحقیق پہ اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ پہ پہنچ گئے، انہوں نے جین دریافت کر لیے، انہوں نے مادہ منویہ کے اندر جو جرثومات ہیں ان کی عدد دریافت کر لی، اور ہم نے قرآن رکھا ہے جب مردہ مر جائے گا تو انشاءاللہ اوپر پھیر کے ہیلا اسقاط کر دیں گے اور مردہ بخشا۔ زندگی میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، مرنے کے بعد مولوی قرآن پھیرے گا تو مردہ بخشا جائے گا۔ ہم نے قرآن کو اس لیے رکھا ہے کہ ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کے رکھ لیں، قسم کھانی ہو تو لے آؤ جی قرآن پہ ہاتھ رکھو۔ ہم نے قرآن اس لیے رکھا ہے جی فال دیکھنی ہے، مولوی صاحب قرآن کھول کے کتاب کھول کے فال بتاؤ میرا بچہ گم ہو گیا، مولوی کو اپنی بیوی کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے تو تمہارے بچے کی خبر دے دے گا۔ یعنی ہم نے قرآن اس لیے رکھا ہے، اور قرآن تو اس عالم پہ حکومت کرنے کے لیے آیا تھا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق حکم نہیں کریں گے وہ کافر ہیں، وہ فاسق ہیں، وہ ظالم ہیں۔ آپ نے قرآن کو صرف تعویذات کے لیے رکھ لیا ہے کہ تعویذ لکھ کے دے دیا جی ماشاءاللہ شفا۔ قرآن تو شفا ہے، ہمارا ایمان ہے، قرآن کا ہر لفظ شفا ہے، قرآن ہدن ہے، قرآن رحمہ ہے، قرآن شفا ہے۔ جب وہ امراض روحانیہ کے لیے شفا ہے تو امراض جسمانی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ دشمن نے قرآن کو پڑھا اور تحقیق کی، اس نے سوچا کہ اتنا باریکی سے جو اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، اور کہیں قرآن فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں تمنا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہیں مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ۔ اس نے جب یہ سارے قرآن کے ترجمے پڑھے، ساری آیات پڑھی، اس نے کہا میں حیران ہوں کہ اس سرزمین پہ جہاں کوئی مدرسہ نہیں، استاد نہیں، کوئی میڈیکل کالج نہیں، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں، اور وہاں اللہ کا نبی کھڑے ہو کے تخلیق کے راز کھول رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ وہ سچا نبی ہے اور اس کو اس کا خدا بتا رہا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا۔
آج دنیا میں جتنے سائنس نے ترقی کی ہے ان سب کا منتہا اللہ کا قرآن ہے، اس کا ابتدا اللہ کا قرآن ہے۔ اسی لیے آج ویب سائٹ آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ یہود و نصارہ کو چیلنج کریں کہ بھئی آج تم ہوائی جہاز بناتے ہو، میزائل بناتے ہو، ایٹم بناتے ہو، ہائیڈروجن بناتے ہو، صواريخ بناتے ہو، یہ ساری چیزیں تم نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیوں نہیں بنائی؟ یہ ساری ترقی تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کیوں نہیں کی ہے؟ تم نے ہمارے نبی کے آنے کے بعد یہ ترقی کی ہے، اس لیے کہ تمہیں یہ سارا علم قرآن سے ملا ہے۔ علم ہمارا لے کے پھر ہمیں ہمارے خلاف باتیں کرتے ہو۔ اس لیے قرآن کہتا ہے نا قتل الخراصون، اللہ ان پہ لعنت کرے جو جھوٹے سچے اندازے کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو قرآن پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو نبی پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو اللہ کی قدرت پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو قیامت اور بعث بعد الموت پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے لفظ جو ہے نا قتل اصل معنی ہوتا ہے لعنا، اس پہ لعنت ہو۔ لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ البعد عن رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ اے لعن المرتابون وهكذا كان معاذ رضی اللہ عنہ یقول فی خطبته هلك المرتابون، شک کرنے والے، وقال قتادہ الخراصون اہل الغرة والظنون، جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، وقوله تبارک وتعالی الذین هم فی غمرة ساہون، قال ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیر واحد فی الکفر والشک غافلون، وہ اپنے کفر اور شک میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ وانما یقولون ھذا تکذیبا وعنادا وشکا واستبعادا، اللہ نے فرمایا یہ کوئی سوال نہیں کر رہے بلکہ بطور شک کے کہتے ہیں کہ بابا ہمیں ڈراتے ہو قیامت ہوگی۔ اچھا کب ہوگا وہ دن؟ اللہ نے فرمایا یوم ھم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کو بتلا دو جب قیامت کا دن ہوگا تو تم آگ پہ پگھلائے جاؤ گے، تمہیں آگ پہ پھرایا جائے گا جیسے سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ وقال جماعت آخر مجاہد ایدن و اکرم ابراہیم النخعی و زید بن اسلم سفیان الثوری یفتنون یحرقون، آگ میں تمہیں جلایا جائے گا، پھر ہم کہیں گے یہ ہے وہ قیامت کا دن۔ ذوقوا فتنتکم، اب چکھو عذاب، ذوقوا حریقکم عذابکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی دن ہے جس کے لیے تم کہتے تھے کہ کب ہوگا، اب دیکھو آ گیا وہ دن کہ نہیں آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا جب دن ہوگا فکشفنا لقد کنت فی غفلۃ من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اللہ فرماتے ہیں آج تیری آنکھیں ہم نے تیز کر لی ہے، جہنم سامنے ہے دیکھ لو۔ اور پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں سے ان کو کہ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون، یہ جو تم کہتے تھے جادو ہے، دیکھو یہ جہنم جو ہے یہ کہیں جادو تو نہیں، دیکھ لو اچھی طرح، یہ اندھے ہو گئے ہو دیکھتے نہیں ہو۔ اب جناب یہ ہے کہ جب جہنم پہ پڑیں گے نا جی، اور جب آگ سامنے آئے گی اور آگ کی مار پڑے گی تو اس وقت جب آئیں گے تو اللہ کے فرشتے پوچھیں گے، اللہ تبارک و تعالی الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، اللہ کے فرشتے کہیں گے بدبختو تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں ہو، کہیں گے بالکل آئے تھے لیکن ہم نے نہیں
مانا, ہم اپنی غفلت میں پڑے ہوئے تھے, ہم نے الٹا ان کی تکذیب کی ہے. اور اس دن کافر چیخیں گے اور کہیں گے لو کنا نسمع, یا تو ہم کسی کی بات مان لیتے, سن لیتے, یا ناقل, خود عقل ہوتا تو اجتہاد کر کے حقیقت پہ پہنچ جاتے. چونکہ دو راستے ہوتے ہیں, یا آدمی مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا, تیسری قسم دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے. اسی لیے علماء نے ترمذی کے لیے لکھا ہے ہوا کافن للمجتہد و مغن للمقلد. اب کہیں گے فاعترفوا بذنوبہم, اب اقرار کریں گے ہائے ہم, فسحقا لاصحاب السعیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اب دور کرو جہنمیوں کو, جہنم میں ڈالو. اب اس اعتراف کا کیا فائدہ ہے؟ اعتراف کا مقام دنیا میں تھا, اگر تم ندامت اختیار کرتے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں عذاب سے نجات دیں. اللہم انا نسألک رضاک والجنت ونعوذ بک من سخطک والنار. اللہم اجعلنا فی ضمانک و امانک و احسانک. واللہ اعلم. کہتے ہیں جی کہ میں یہاں پر ہوں, گناہگار ہوں, مجھے وسوسے آتے ہیں. کوئی بات نہیں, یہ وسوسے آنا جو ہے میرا بھائی یہ ایمان کی علامت ہے, یہ بری بات نہیں ہے, یہ اچھی بات ہے. حضرت ابو بکر سے یہودی نے پوچھا تھا کہ مسلمانوں کو وسوسے بڑے آتے ہیں, ہم لوگوں کو نہیں آتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایک مکان میں دو کمرے ہیں, ایک میں سونا چاندی ہے اور ایک خالی ہے, تو ڈاکو کہاں ڈاکہ مارے گا؟ اس نے کہا جہاں سونا چاندی ہے. انہوں نے کہا تمہارا دل ایمان سے خالی ہے, شیطان کو وسوسے ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ بھی تو وہاں محنت کرتا ہے نا جہاں ایمان ہے اندر. اور پھر وسوسہ اللہ نے معاف کر دیا ہے, تم بلا وجہ کیوں ان چکروں میں پڑتے ہو؟ باقی میرا بھائی دن بھی ہے, رات بھی ہے, امیری بھی ہے, غریبی بھی ہے, فقیری بھی ہے, غنا بھی ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کی رضا پہ راضی رہو اور اللہ سے مانگتے رہو. اگر کسی آدمی کو کچھ زیور ملا ہے اور مالک کا پتہ نہیں ہے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کی قیمت کروا کے خیرات کر دو, تاکہ جس کا ہے اس کو بھی ثواب ملے اور تمہیں بھی ثواب ملے. یا تو مالکوں کا پتہ ہو تو مالک کو ڈھونڈو. جب اس پر کوئی علامت نہیں ہے اور لاکھوں آدمی صفا مروا دوڑ رہے ہیں, کیا پتہ کس بیچاری خاتون کا چیز گر گئی, تو بہرحال اس کا آخری علاج پھر یہ ہے. اگر کوئی آدمی اہل بدعت میں سے ہے, میرا بھائی اصولی بات یہ ہے کہ امام بنانے کے لیے شرط ہے کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ. امام اس کو بناؤ جو اللہ کے قرآن کا عالم. فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ, امام اس کو بناؤ جو قرآن کا قاری. اگر قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا, پھر امام اس کو بناؤ جو عمر میں بڑا ہو. تو بہرحال اہل بدعت جو ہیں ان کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوتی. بھئی عمرہ ایک نفلی عبادت ہے, دین کے لیے نکلنا جو ہے وہ تو ہمارے اوپر اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے یہ امت بنائی اس لیے ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. انڈیا کب آئیں گے؟ جب اللہ چاہے گا. عمرے کے اندر طواف وداع واجب نہیں ہے, یاد رکھو. اگر کوئی عمرے والا طواف الوداع نہ کرے کوئی جرمانہ نہیں, لیکن افضل یہ ہے کہ طواف الوداع کرے, کیونکہ ایک حدیث مبارک میں مطلق لفظ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف. حضور نے فرمایا کہ مکے میں آنے کے بعد آخری کام یہ کرو کہ طواف کر کے جاؤ. تو بہرحال پتہ بھی نہیں ہوتا, ہم نے مرنا ہے, جینا ہے, پھر کعبہ ملے گا نہیں ملے گا, طواف کر لو, لیکن نہ کرے تو کوئی جرمانہ نہیں. ایک ڈاکٹر صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے سوٹ پہنا ہوا تھا,
تو ان سے کہا گیا کہ آپ جب عالمانہ باتیں کرتے ہیں تو سنت کا لباس کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر حضور زندہ ہوتے تو حضور بھی سوٹ پہنتے. نعوذ باللہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی لیے ہم ڈرتے ہیں نا ڈاکٹروں سے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ لفظ ڈاکٹر لگا تو فوراً خطرہ کرو. لا حول ولا قوت الا. بہرحال اس کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے. میرا بھائی یاد رکھو کہ یہ جتنا سوٹ ہیں نا 3 پیس ہیں یا 2 پیس ہیں یا پینٹ شرٹ ہیں، سچی بات جو یہ ہے کہ یہ کفار کا لباس ہے. اب تو یہ عام ہو گیا ہے تو اس لیے علماء اس کو حرام کا فتویٰ نہیں دیتے، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لباس کافرانہ ہے. اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی آپ نے نیچے چادر مبارک، اوپر لمبا کرتا مبارک، سر پہ ٹوپی اور پگڑی مبارک استعمال فرمائی. آپ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ آپ نے شلوار خریدی اور پسند بھی فرمائی کہ اچھا لباس ہے، لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ آپ نے شلوار پہنی ہے یا نہیں پہنی ہے. تو بہرحال وہ لباس جو زیادہ سے زیادہ صدر کے چھپانے والا ہے وہ سنت کے مطابق ہے. یہ پینٹ اور ٹائی اور یہ سارے تشبہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بچائے. اور پھر آدمی اتنی جرت کرے کہ چونکہ میں پہنتا ہوں، اگر حضور ہوتے تو وہ بھی یہ پہنے. نعوذ باللہ. کہتے تھے کہ جب ہم لوگ یہاں حمام میں جاتے ہیں، واش روم میں، تو وہاں وضو کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہے بھئی؟ یہاں واش روم ہے، باقاعدہ فلیش ہے، پانی کھینچا صاف ہو گیا، ختم. تو وہاں کیا ہو جاتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ بعض لوگ جب کسی کو ملنے جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ منع ہے، حضور پاک نے منع فرمایا. میرا بیٹا نافرمان ہے، تم نے بھی اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوگی نا، تو آج بھگت رہے ہو. ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نے فرما برداری کی ہو اور اولاد نافرمان، یا پھر ہم نے اولاد کو حلال نہیں کھلایا ہو. ایسے نافرمانی نہیں پیدا ہوتی. دیکھو نا بھائی، گندم ڈالو گے تو گندم نکلے گی نا، اور جو بو گے تو جو کاٹو گے. بہرحال علاج یہ ہے کہ والدین دعا کرتے رہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہوتی ہے جیسے اللہ کا نبی اپنی امت کے لیے دعا کرے. تو اگر ان کو بچانا ہے ان کے لیے دعا کرو. اگر تم ناراض ہو جاؤ گے، تم ان پر بد دعا کرو گے، وہ اور برباد ہو جائے گے. حالت احرام میں اگر نامحرم آگے آ جائیں تو عورت اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال سکتی ہے، بالکل ڈال سکتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اذا ہادین الرجال سدلنا علی وجوہنا، کہ جب لوگ قریب آتے ہم کپڑا لٹکا لیں. اللہ کے نبی کو جو آدمی ہر جگہ حاضر موجود ناظر دیکھنے والا مانے وہ کافر ہو جاتا. اگر اللہ کا نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو پھر معراج کا کیا مطلب؟ اگر اللہ کا نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو پھر ہجرت کا کیا مطلب؟ اگر اللہ کا نبی ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے تو پھر حج میں آنے کا کیا مطلب؟ حضور جب مینا میں تھے تو مکے میں نہیں تھے، اور حضور جب عرفات میں تھے تو مینا میں نہیں تھے. یہ کیا مانا کہ ہر جگہ آپ حاضر اور ناظر ہیں؟ یہ تو کافروں کا عقیدہ ہے. اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء عالم الغیب ہیں، یہ کفر ہے. قرآن کہتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ چاہیں تو غیب سے مطلع فرما دیں، اللہ چاہیں تو غیب کھول دیں، لیکن غیب کلی اور علم کلی اور علم محیط اللہ کی صفت ہے. جو اس میں کسی غیر کو شریک کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور پھر حضور نے تو خود فرما دیا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں نہیں جانتا. کسی پیر کامل کا بیعت ہونا بالکل جائز ہے، بالکل بیعت کرے.
بس صرف یہ دیکھا کریں کہ پیر جو ہے متبع سنت ہے، بس، اور کوئی مسئلہ نہیں۔ پیر کے پاؤں چومنا بالکل منع ہے۔ دعا جب بھی مانگے اللہ سے سیدھا ربنا آتنا۔ مغرب کی سنت عشاء کی اذان کے بعد ادا کریں، بھئی اگر وقت میں نہیں پڑھی تو بعد میں پڑھ لو، لیکن افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھو۔ اگر نماز کے اندر یہ کوہنیاں شرٹ پہنا ہوا ہے اور کھلی ہے، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا ہے، بار بار استغفار کرو، ہر آدمی گناہ گار ہے، اللہ کے بندے، صرف تم گناہ گار نہیں ہو، کلنا خطاؤن، ہر آدمی گناہ گار ہے۔ آپ نے طائف جانا ہے تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملنے کے لیے، کام کے لیے جانا ہے، عمرہ نہ کرے تو کوئی دم نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طائف میقات ہے، میقات سے بغیر احرام کے نہ آئے۔ اگر آپ کی کوئی مجبوری ہے، آپ احرام باندھنا نہیں چاہتے، تو اس کا حل بھی علماء نے لکھا ہے کہ طائف سے تم عرفات کی نیت کر کے ولو نوا بستان و عرفہ، وہاں آگے 1-2 گھنٹے بیٹھ جاؤ، پھر وہاں سے مکے آ جاؤ تو احرام دم نہیں پڑے گی۔ کہتے جی کہ یہاں پر لوگ رومال سر پہ رکھتے ہیں، رومال رکھو، ٹوپی رکھو، پگڑی رکھو، اصل سرکار دو عالم کی سنت جو ہے وہ پگڑی مبارک ہے، لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا کہ رومال نہ رکھو، ٹوپی نہ رکھو۔ آپ کے جو رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ نماز فجر کے بعد یا عصر کے بعد طواف کے 2 رکعات جو ہے وہ بعد میں پڑھیں تو افضل ہے، لیکن حنابلہ کے نزدیک، شوافے کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ میرا بھائی، آپ کی بیوی کو، اب مجھے نہ اپریل کا پتہ ہے نہ آپ کی تاریخ کا پتہ ہے، بہرحال 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہو سکتا۔ گولیاں کھائی تھی، بند ہو گیا، 1-2 قطرات آئے، پھر نہیں آیا، کوئی بات نہیں، پھر غسل کرو، اپنا نماز پڑھو، سب کچھ کرو۔ اگر طواف کے دوران کوئی چیز ملی ہے، اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ یہاں باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے، چوکی بنی ہے، وہاں جمع کرا دو۔ ایک قبضے سے کم داڑھی رکھنا خلاف سنت ہے۔ ایک ہندو نے مجھے پیسے دیے تھے کہ کسی غریب کو دے دینا، بالکل دے دو اور دعا کرو اللہ اس کو مسلمان بنا دے۔ میرا بھائی، جو شیعہ حضرات منکر قرآن ہیں یا جو شیعہ حضرات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کے قائل نہیں ہیں بلکہ ان پہ سب اور تبرہ کرتے ہیں، جو شیعہ حضرات سیدہ عائشہ صدیقہ کو صدیقہ معصومہ نہیں مانتے ہیں، ان کے کفر میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ صبح کی نماز پڑھ کے آدمی سو سکتا ہے، کوئی منع نہیں، یہ تو لوگوں نے بنایا ہوا ہے نا، یہ تو ایک کہ صبح کو سوئے گا تو رزق کم ہو جائے گا، مانا یہ ہے کہ جب ڈیوٹی پہ نہیں جائے گا تو رزق تو کم ہوگا، یہ مانا تھوڑا ہے کہ شریعت میں سونا بند ہے۔ ایک آدمی کی ساری رات ڈیوٹی ہے، وہ سوئے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ اگر آدمی کو حالت احرام میں نزلے کی وجہ سے ناک سے خون نکل آئے، کوئی بات نہیں، گندے وسوسے آتے ہیں، کوئی حرج نہیں، آخری صورتیں قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو، اللہ رحم کریں گے۔ حرم کے اندر یا باہر تصویر لینا حرام ہے۔ کہتا ہے کہ بہت عورتیں جو ہیں بڑا مختصر لباس میں ہیں، باریک لباس میں ہیں، دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ صحیح لباس پہن کر حرم میں آنے کی توفیق دے۔ بہرحال ایسی عورتیں جن کا بدن ننگا ہو یا بدن ظاہر ہو یا بال ظاہر ہوں، ان پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اب ان کی مرضی ہے وہ عمرہ کر کے جائیں یا لعنت کعبہ شریف سے لے کے جائیں۔
میرا بھائی عمرہ اپنے والدین اقارب جو فوت ہو گئے ان کے لیے حج بدل کر سکتے ہو، عمرہ بھی کر سکتے ہو، ورنہ بآسان علاج یہ ہوتا ہے اپنے لیے کرو اور ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمین، اللہم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا وشباب المسلمین، اللہم اصلح احوالنا واحوال المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا وذریات المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا۔